الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے ساتھ منسلک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے، قسمت بدلنے والا نایاب عمل ہے، بہت قیمتی ہے، در نایاب ہے، نایاب موتی، ایسا عمل ہے یہ۔ اس عمل کو اگر کوئی ریڑھی لگانے والا بھی ہے نا، وہ بھی کرے گا تو اللہ کے فضل اور کرم سے کروڑ پتی بن جائے۔ یہ ایسا عمل ہے، بڑے کمال کا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی آپ کو اوکھا مرحلہ، مشکل مرحلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہر کے کنارے نہیں بیٹھنا، ڈھٹھی قبر کے اندر نہیں اترنا، قبرستان میں نہیں بیٹھنا، آپ نے سر کے اوپر پانی کا گلاس یا مٹکا نہیں رکھنا، کوئی مشکل کام نہیں۔ جے عمل حضرات بتاتے ہیں نا کہ ایسے کرو، ایسے کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، وہ اتنا کرتے کرتے بندہ کہتا ہے کہ میں عمل کیسے کروں؟ وہ بھئی یہ آسان سا عمل ہے، بس اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو، امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ مجھے کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ویسے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کمنٹ میں لکھ دیں، یا دعاؤں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر، الحمدللہ سینکڑوں حافظ قرآن بچیاں اور بچے دعا کرتے ہیں، اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اس دعا میں سینکڑوں حفاظ کرام شامل ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں۔ تو آپ ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان مساکین کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، ان فقراء کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اہل ذکر کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام لکھ کے بھیج دیں، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیج دیں۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ ایک ریڑھی لگانے والے، ٹھیلا لگانے والے کو بھی انشاءاللہ غربت کی جو آخری لکیر ہے نا، وہاں سے کھینچ کے واپس لا کر اس کو لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے، اور یہ عمل پتہ ہے کہاں سے ملا ہے؟ یہ مجھے مدینہ منورہ شریف سے ملا، مدینہ منورہ شریف سے، اور بہت بڑے وقت کے ولی اللہ سے، کیونکہ میں ان کے وسیلے سے وہاں تک پہنچا، ان کی دعاؤں سے، ان کی نگاہ توجہ سے، بہت بڑے وقت کے عظیم ولی کامل و اکمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ وقت کی بہت بڑی ہستی، عکس امام ربانی، عکس حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام خراسانی، اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بڑے عظیم خلیفہ تھے، اور
آپ کی بڑی دعاؤں سے الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمین شریفین کا سفر عطا فرمایا. تو جب مدینہ منورہ شریف پہنچا تو وہاں پر یہ تحفہ مجھے نصیب ہوا، یہ عنایت مجھ پر ہوئی، اور پھر اس کو میں نے ذخیرہ کتب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سبحان اللہ کتنے لوگوں کو یہ وظیفہ دیا، یہ عمل دیا. اللہ پاک نے ان کی دنیا بدل دی، ان کے حالات بدل دیے. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس جذبے کے تحت میں نے بے شمار لوگوں تک یہ عمل پہنچایا، اور جس نے یقین اعظم کے ساتھ اس عمل کو کیا، توکل کے ساتھ کیا، بھروسے کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے کرم نوازیوں کی ایسی برسات فرمائی کہ اگر کوئی ریڑھی باندھ تھا، ٹھیلا لگانے والا تھا، دہاڑی کرنے والا تھا، مزدور تھا، اللہ پاک نے اس کو خوشحال کر دیا. بے گھر کو اللہ نے گھر دے دیا، جس کے پاس سواری نہیں تھی اللہ نے اس کو سواری عطا فرمائی، جس کے بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی اللہ پاک نے اس کے انتظامات فرما دیے. اگر کوئی قرضے کی دلدل میں پھنسا تھا اللہ نے اس کا قرضہ اتار دیا، تنگ دستی اللہ نے دور فرما دی، اپنا گھر نہیں تھا اپنا گھر مل گیا. یہ عمل بڑا بہت عالی شان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اس بزرگ تھے، ان کے ایک چاہنے والے تھے، انہوں نے دعوت کی، دوپہر کا کھانا، اس کا دعوت نامہ پیش کیا کہ حضرت آپ نے ہمارے گھر دعوت کھانی ہے تو آپ تشریف لائیں ہمارے گھر، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو ان بزرگوں نے دعوت قبول فرما لی اور دوپہر کو اپنے ان چاہنے والے عقیدت مندوں کے، اپنے محبین کے گھر تشریف لے گئے. کھانا کھانے کے بعد جب ان محبین نے دسترخوان کو سمیٹنا چاہا تو اللہ والے نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضرت یہ دسترخوان ہے، سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کو جھاڑ کر دروازے کے پاس رکھ دیں گے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم کو دسترخوان جھاڑنا آتا بھی ہے؟ کہاں جھاڑنا ہے اور کیسے جھاڑنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مجھے یہاں پر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی، سلطان الاولیاء ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت بہلول دانا کے ساتھ. تو یہ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن میں یہاں چھوٹی سی بات کروں گا آج کے درس میں کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بڑے مرید ہیں اور بڑے آپ کے چاہنے والے ہیں، تو بڑا آپ کا شورا ہے، تو بتائیے کھانے کے آداب بھی آتے ہیں؟ تو فرمایا جی بالکل آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کے آداب، ہاتھ دھوئے جائیں پہلے، اور ایک گھٹنا بچھا لیا جائے، ایک کھڑا کیا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے، خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھایا جائے اور آرام سے کھایا جائے کھانا. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ آپ پکار اٹھے، میں نے سمجھا تھا آپ بہت بڑے اہل علم ہو تو آپ کو کھانا کھانے کے آداب تو آتے ہوں گے، لیکن آپ کو تو یہ بھی نہیں آتے. اللہ اکبر. آپ ناراض نہیں ہوئے، وائلیشن نہیں کی، غصہ نہیں کیا. اللہ اکبر. ہمیں تو گزرا سی بات کہہ دے نا ہم غصہ کر لیتے ہیں، میرے بارے میں یہ بات کہہ دے، نہیں. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا جی حضرت آپ ارشاد فرما دیں. فرمایا کھانا اگر نجائز پیسوں کا ہو، کھانا نجائز پیسوں کا ہو تو اس کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کام ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کھانا
حلال اور طیب پیسوں کا ہے یا ناجائز اور حرام پیسوں کا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ؟ آگے سمجھ؟ بسم اللہ سے برکت ہوگی نا، تو برکت تو تبھی ہوگی نا جب کھانا حلال طیب ہوگا، طاہر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اللہ کے ولی نے بات فرمائی۔ اس بزرگ نے فرمایا تمہیں دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ دسترخوان جھاڑنا بھی آتا ہے، صاف کرنا بھی آتا ہے؟ تو محبین جو تھے، چاہنے والے عقیدت مند جو تھے، انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں حضرت صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا، اس میں جھاڑنے والی کون سی الگ سے کوئی لاجک ہے؟ لہذا وہ حیران پریشان تو ہوئے، لیکن ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا حضور آپ ارشاد فرما دیں کہ دسترخوان کو کیسے جھاڑنا ہے؟ تو محبین کے پوچھنے پر اللہ اکبر، اس اللہ والے نے فرمایا او بھائی یہ بھی ایک فن ہے، پھر ہڈیوں کو، گوشت لگی ہوئی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو الگ الگ کر دیا۔ دسترخوان کے اوپر جتنا مٹیریل تھا، ہڈیوں کے ساتھ کوئی گوشت کی بوٹی لگی تھی، روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ان ساری چیزوں کو الگ الگ، روٹیوں کے ٹکڑوں کو الگ کر لیا، ہڈیوں کو صاف کر کے الگ کر دیا، بوٹیوں کو الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، پھر ہڈیوں کو راستے میں ایسی جگہ ڈال دیا کہ اس کو کتے کھا سکتے ہیں، بلیاں کھا سکتی ہیں، اور گوشت لگی بوٹیوں کو گھر کے کونے میں پھینکا کہ اس کو بلیاں کھا لیں، ہڈیوں کو کتے کھا لیں اور گوشت کو، بوٹیوں کو بلیاں کھا لیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پہ رکھ دیا جہاں سے اس کو پرندے کھا سکیں، چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کے بل نزدیک تھے، چیونٹیوں کے سوراخ، وہاں جو باریک بھورے تھے ان کو وہاں رکھ دیا۔ پھر فرمایا یاد رکھو یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، انسانوں کا بھی حصہ ہے، جانوروں کا بھی حصہ ہے، چرند پرند کا بھی حصہ ہے، حشرات الارض کا بھی حصہ ہے، اور اس میں میرے بچوں یاد رکھو کسی کا حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق کھانا نہیں ہے آپ نے، یہ حق دینا ہے، اللہ اکبر، یہ حق دینا ہے۔ اب ان چیزوں کو خیال کرنا ہے، یہ بھی صدقہ اور خیرات، یہ بھی صدقہ اور خیرات کہ آپ ان تک رزق پہنچا دیں۔ وہ رزق جو آپ نے ایسے کوڑے میں ڈالنا ہے اس کو کوڑے میں نہ ڈالے، بے ادبی بھی ہوئی، اور بے ادبی کا وبال اپنی جگہ پر۔ کیوں پیر صاحب؟ بے ادبی کا وبال حافظ صاحب اپنی جگہ پر، جامی صاحب رزق کی بے ادبی کا وبال، نحوست اپنی جگہ پر، اور رزق کا احترام کرنے کی برکات اپنی جگہ پر۔ تو اس کی برکت سے بھی اللہ رزق بڑھاتا ہے، لیکن آج میں نے آپ کو وہ عمل دینا ہے جو بڑا نایاب ہے، اور جس کی برکت سے ریڑی بان بھی انشاءاللہ تعالی، ریڑی لگانے والا، ٹھیلا لگانے والا اور دہاڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، سڑکوں پہ پتھر ڈھونے والا، وہ بھی اس عمل کو کرے، اللہ تبارک و تعالی لاکھ پتی تو کیا اللہ کروڑ پتی بنا دے۔ کرنا کہ صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ کرے اسی سال آپ حج کے لیے چلے جائیں، اللہ آپ کو عمرہ شریف کے لیے لے جائے، مدینہ منورہ شریف کا سفر نصیب ہو۔ جب آپ باب السلام میں داخل ہوں، بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے لیے جائیں، تو آپ این سیدھے چلیں، چلتے جائیں، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ سب سے پہلے ریاض الجنہ آئے گا، جنت کی کیاریاں،
اس کے اوپر دروازے کے اوپر ریاض الجنت کی وہ جالیوں کے اوپر ایسے لکھا ہوا ہے لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد سبحان اللہ. اور تھوڑا سا آگے چلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور آ جائے گا حجرہ مبارک آ جائے گا. اب جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کے سید خیر الانام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے رکیں گے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے جو جالیاں ہیں ان کے اوپر ایک بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار نہیں 10 بار نہیں 15 20 بار نہیں بلکہ کم و بیش جو میں نے گنا ہے وہ 24 مرتبہ ہے 24 ٹائمز 24 مرتبہ یہی دعائے مبارکہ لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. آپ نے صبح و شام ایک 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو. کتنا لمبا کام ہے بولو تو صحیح کوئی لمبا ہے تھوڑا سا چند منٹ کا کام ہے. لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. پیر صاحب ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو پڑھنے کا معمول بنا لے دنیا میں فاقہ نہیں ہوگا. فاقے آپ کو نہیں ملیں گے آپ کے اہل خانہ کو فاقے نہیں سہنے پڑیں گے آپ کی آل اولاد اور آپ کی نسلوں کو بھی فاقے نہیں ملیں گے. قبر میں وحشت نہیں ہوگی حشر میں گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی سما بریلوی رحمت اللہ علیہ محدث بریلی علیہ رحمہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الوظیفۃ الکریمہ. اس کے اندر بھی آپ نے اس کو شامل فرمایا ہے اور الحمدللہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ وظیفہ موجود ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. صبح و شام معمول بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا. رب تعالیٰ چاہے گا تو جلد سے جلد قرضے بھی اتر جائیں گے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی فاقے ختم ہو جائیں گے خوشحالیاں آ جائیں گی. اللہ رزق اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا ساری محتاجیاں اللہ ختم فرمائے گا. آج کھانے کو ترستے ہیں پھر بانٹتے پھرو گے پروردگار عالم رزق ختم نہیں ہونے دے گا. رزق اللہ ختم نہیں ہونے دے گا رزق اللہ پاک ختم نہیں ہونے دے گا. یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا